نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ آج کی میرے دوست، میرے بھائی، میری جان اور میری آن محمد مطلوب انقلابی صاحب، جن کو مرحوم کہتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان کی یہ دعایا تقریب میں تشریف لانے والے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر، سابق وفاقی وزیر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر جناب چودھری عبد المجید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر، سابق وزیر جناب چودھری لطیف اکبر صاحب، جناب جاوید بڈانوی صاحب، جناب فیصل راٹھور صاحب، محترمہ شازیہ اکبر صاحبہ، سردار عابد حسین عابد صاحب، جی تو چاہتا ہے کہ، اور پنڈی سے آئے ہوئے آصف ستی صاحب، جی تو چاہتا ہے کہ اس طرف اور اس طرف بیٹھے ہوئے سارے دوستوں بزرگوں کو ان کے نام لے کے مخاطب کروں۔ سردار عنایت اللہ صاحب نہایت ہی محترم، لیکن چونکہ بہت لمبا ہو جائے گا اور مقررین کی فہرست پہلے ہی کافی طویل تھی اور یقیناً دعا کا بھی وقت ہوتا جا رہا ہے، تو میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، محمد مطلوب انقلابی کو ماننے والے میرے ہم سفر ساتھیوں، اور بالخصوص وادی بنا کے عظیم لوگوں، السلام علیکم۔ محمد مطلوب انقلابی صاحب کے حوالے سے اگر بات کروں تو بہت وقت درکار ہے، اس لیے کہ جس طرح کسی دوست نے کہا کہ وہ ایک مکمل نصاب تھے، میری مطلوب انقلابی صاحب کی دوستی کوئی 30 سال میں آگے قاہرہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ 30 سال سے ہماری دوستی تھی اور ہم سیاسی ہم سفر تھے، ہم نے سیاست کٹھے مل کے کی۔ وہ انسانیت، رواداری، شرافت، بہادری اور سیرت کے پیکر تھے اور اصولوں کے بڑے پابند تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ دنیا میں صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، ان کا اس طرح ہم سے جدا ہو جانا بہت تکلیف دہ ہے اور دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے۔ زبان اور الفاظ ساتھ نہیں دے رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلباء سیاست سے لے کر قومی سیاست پہ میں آ کر قومی سیاست کے افق پہ چھا گئے۔ کشمیر کونسل کے 2 بار ممبر منتخب ہوئے، سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے مشیر مقرر ہوئے، وہ پھر آزاد کشمیر قانون اسمبلی کے ممبر بنے اور اس ریاست کے 5 سال وزیر تعلیم رہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب نے جانا ہے، کسی نے پہلے جانا ہے، کسی نے بعد میں جانا ہے، لیکن محمد مطلوب انقلابی جس طریقے سے ہمیں چھوڑ کے گئے، مجھے یاد ہے کہ میرے ساتھ اکثر چونکہ ہر روز ہماری بات ہوتی تھی آلموسٹ، تو مجھے کہتے تھے کہ یاسین میں جب بیمار ہوا، میں شدید بیمار ہوا تو میرے بیٹے ان کو پتہ چلا تو اس کو فون کیا تو اس سے پوچھا کہ کیا حال ہے جو میرا ان کا، اس نے کہا انکل آپ دعا کریں بس، ڈاکٹر کہتے ہیں دعا کریں، میں آ رہا ہوں، میں دھنے ہوں، میں آ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا انکل آپ کس لیے آئے گے، ڈاکٹر دیکھنے نہیں دے رہے اور وہ بیہوش ہے۔ کہا نہیں میں آ کے تمہارے گلے تو لگوں گا۔
پھر وہاں گئے 6 گھنٹے اسپتال کے بعد بیٹھے ہوئے. میں ٹھیک ہوا، گھر آیا تو مجھے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ آپ نہ ملاقات کریں. میں نے کہا آ جائیں آپ. ولید کو ساتھ لے کے آئے. 3 گھنٹے میرے ساتھ بیٹھے رہے. میری بیگم بھی تھی، میری بیٹی بھی تھی. تو مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ چودھری یاسین میں چھپ جاؤں گا اور تم مجھے بہت رویا کرو گے. میں کہتا تھا مطلوب صاحب کس کو کیا پتا کس نے پہلے چھپنا ہے، نہیں مجھے پتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے مرنا تو سب نے ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے جنازے کی جگہ کا تعین کیا، کوئٹہ اسٹیڈیم جس کو بنوانے میں ان کا بڑا کردار ہے. مجھے یاد ہے کہ وہ باقاعدہ رپورٹ لیا کرتے تھے محکمہ تعمیرات عامہ سے بھی کہ کتنا ٹائم اور لگے گا اس کی کمپلیشن میں. تو سید ابرار حسین شاہ جو ان کے دیرینہ ساتھی تھے، دوست تھے، ان کے لیے کہنا کہ میرا جنازہ وہ پڑھائیں گے. وہ پھر جگہ کا تعین کرنا کہ میرا جنازہ دنا میرے گھر کے سہن میں جو ہے، میری تدفین جو ہے وہاں کرنی ہے، میری قبر وہاں ہوگی. وادی بنا والوں، محمد مطلوب انقلابی آپ سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں نے جینا مرنا آپ کے ساتھ ہے. اس نے سچ کر دکھایا. وہ جیا بھی آپ کے ساتھ اور یہاں اپنی قبر کا فیصلہ کر کے مرا بھی آپ کے ساتھ. اس نے ہر 2 صورتوں میں آپ کے ساتھ وفا کی ہے. میری آپ سے یہ التماس ہے کہ جس محبت، عقیدت، پیار کا اظہار آپ سب نے وہاں اسپتال سے لے کر ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد ان کی میت کو یہاں تک لانے کا جو فریضہ آپ نے انجام دیا، میں دیکھ رہا تھا قائدہ صاحب، ہم وہاں سے چلے تو راستے میں بہت سارے لوگ ملے ہمیں جو جنازے میں شامل، اپنے اس قافلے میں شامل ہو گئے. تو باخدا میں نے کوئی آنکھ ایسی نہیں دیکھی جس سے آنسو نہیں بہہ گئے. اور پھر وہ لاڑ سے لے کر یہاں کوئٹہ اسٹیڈیم تک ہر اسٹیشن پہ لوگوں کا جمع گفیر تھا اور لوگ دوڑ دوڑ کے ان کی ایمبولنس کو چوم رہے تھے اور پھول نچھاور کر رہے تھے. اور میں نے آج تک اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. اور پھر صبح ان کی 5 بجے ان کا انتقال ہوا اور فیصلہ یہ ہوا کہ 3 بجے جنازہ کرنا ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں اخبارات رات کو چھپ چکے تھے، اور اگر یہ جنازہ ایک دن بعد ہوتا تو یہ دنیا کہاں سما پاتی. اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ محمد مطلوب انقلابی سے لوگ کتنی محبت اور کتنا پیار کرتے تھے. تو مرنا تو سب نے ہے، لیکن جس شان کے ساتھ محمد مطلوب انقلابی اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کہتے ہیں جو یہاں جن کی یہاں ضرورت ہوتی ہے ان کی وہاں بھی ضرورت ہے. ان کا جانا ہمارے لیے جو ہے وہ ایک ناقابل تلافی نقصان ہے. اور جیسے میں نے کہا، ایسے لوگ مطلوب انقلابی صاحب جیسے لوگ جو ہے وہ صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ قائرہ صاحب نے جیرہ بھی جانا ہے، جو مجید صاحب بھی آئے ہوئے انہوں نے واپس میر پہ جانا ہے، لطیف اکبر صاحب نے بھی بات کرنی ہے. تو میں آج یہاں اس مجمع کو گواہ کر رکھ کے کہتا ہوں، محمد مطلوب انقلابی کے والد محترم جو میرے بھی والد ہیں، ان کی والدہ محترمہ جو میری بھی والدہ محترمہ، میں انہیں اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں. ان کی بہنوں سے، ان کے بھائیوں ماسٹر محبوب صاحب، چودھری معروف صاحب، چودھری روب صاحب، اور ان کے سب چاہنے والوں، ان سے عقیدت اور محبت رکھنے والوں سے یہ وعدہ کرتا ہوں
کہ ہم اس قبر سے وفا کریں گے. محمد ولید انقلابی جو حقیقی معنوں میں محمد مطلوب انقلابی کی ایک ٹرو کاپی ہیں، اور وہ ان سے بڑا ان کا جانشین یہاں کوئی نہیں ہو سکتا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قیوم قمر صاحب کو، کیونکہ یہ ان کے بہت دیرینہ ساتھی تھے، وہ بڑی محبت کرتے تھے ان سے. انہوں نے جس انداز میں یہ نام لیا ہے کہ ولید انقلابی ہی محمد مطلوب انقلابی کے سیاسی جانشین ہوں گے، میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ دامے درمے سخن قدمے میں محمد ولید انقلابی کے ساتھ ہوں، اور جب تک میرے اس بدن میں سانس ہے اس وقت تک جو ہے، اور انشاءاللہ میرے بیٹے بھی جو ہے وہ بھی محمد ولید انقلابی کو اپنا بھائی مانتے ہیں، اور میں نے بھی مطلوب انقلابی صاحب کے انتقال کے بعد ان کو اپنا تیسرا بیٹا مان لیا. اور انشاءاللہ جہاں محمد ولید انقلابی کا سینے کا قطرہ گرے گا وہاں یاسین کا خون حاضر ہوگا. میں اسی پر اجازت چاہتا ہوں ایک شعر پڑھ کے. دوست ملتے ہیں بچھڑنے کے لیے، دوست ملتے ہیں بچھڑنے کے لیے، پھول کھلتے ہیں بکھرنے کے لیے، آشیاں بنتے ہیں اجڑنے کے لیے. اب سمجھ آیا دنیا کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.